لاسٹ سوال آپ دونوں سے کہ آپ کے ایکسپیرینس میں کاؤنسلنگ ایکسپیرینسز، لائف کوچنگ، ماشاء اللہ کپلس کی کوچنگ، دیکھیں آپ نے دونوں نے بڑی زبردست بات کی. آپ اسپیشلی آپ نے جو ڈائیگرام بتایا ٹرائنگل، جتنا مرد اور عورت اوپر جا رہے ہیں اللہ کے قریب، ٹاپ پہ اللہ ہے، اتنا وہ آپس میں بھی قریب آ رہے ہیں. وہ تو بہت ہی پاورفل ہے اگر اس کے فلسفے کو سمجھ لیا جائے پراپرلی. ادر دین دیٹ، ایٹیٹیوڈ وائز کیا ایسی چیز ہے جو وہ دونوں سیٹ کریں بیہیویئرل وائز، ایٹیٹیوڈ وائز؟ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپرینٹ کنڈیشننگ، یہ سائیکالوجی کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے، اور اس میں بیہیویئرسٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے اپریسیشن کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوکس دی، ریوارڈ سسٹم، اپریسیشن اور ری انفورسمنٹ جسے کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنے لگ جاؤ اور اپریشیٹ کرنے لگ جاؤ. اپریسیشن جرنل بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ڈیلی 3 خصوصیات یا 3 گڈ تھنگز یور اسپاؤس ڈیڈ فار یو. آپ کے نزدیک وہ 1-2 چیزیں کیا ہیں جو کہ بس یہ کرو، وہ تو ہے ہی اللہ کے قریب ہو، لیکن بیہیویئر وائز کیا آپ کے ایکسپیرینس میں؟ دیکھیے میری تو 3 ہی چیزیں ہیں سامنے ایز اے ریلیشن شپ کو، جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی شادی کی کوالٹی کو بہت ہی بہتر بنا سکتی ہیں، خواب بنا سکتی ہیں، یا اس کو نائٹ میئر بھی بنا سکتی ہیں. وہ ہیں کہ آپ کو اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکلی آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، اینڈ دا سیکشول ریلیشن شپ. یہ وہ 3 چیزیں ہیں. ایوری تھنگ کمز ڈاؤن ٹو دیز 3 تھنگس. انفیکٹ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کورس بھی لانچ کیا جو انہی 3 چیزوں پہ ہی ہے. اوکے، ایکسلنٹ. میں یہ جو تھراپیز ہیں تھوڑا سا میں ان سے اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں، اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی کرتا ہوں کہ جب دونوں کو یہ پتہ ہے اور دونوں کو وجہ ڈھونڈنی ہے آج، اور دونوں کو آج خوبی ڈھونڈنی ہے، تو دیٹ میکس اٹ ویری میکینسٹک اپروچ. ویئر ایز یہ اسپونٹینیس ہونی چاہیے، فی البدیہی ہونی چاہیے. اف یو لائک سم تھنگ اباؤٹ یور ہسبینڈ، وہ گو آن اینڈ سے اٹ. اف یو لائک سم تھنگ اباؤٹ یور وائف، اگین گو آن اینڈ سے اٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک کہ لسٹ بنانی ہے آج میں نے. اٹ میکس اٹ اے ویری سورٹ آف آرٹیفیشیل سا ریلیشن شپ نہیں ہوتا جیسے. اس لیے میں ان چیزوں کو دوں آپ کو اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے اگر آپ کچھ بنا لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی، یعنی کہ وہ زندگی کی آپ کی روٹین نہ ہو، شروع میں اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے، دیٹس فائن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی سوری پلیز، مجھے لگا آپ نے بات ختم کر لی. جو دیکھیں تعریف کرنا یہ ساری باتیں یہ بالکل ٹھیک ہے، پر آئی تھنک ایون مور امپورٹنٹ از کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ اس کو سمجھ لیں. شادی کبھی بھی 2 لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے، شادی 2 سسٹمز کے درمیان ہوتی ہے. ایون 25 سال 20 سال کی عمر بھی اگر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ 20 سال کا ایک کلچر ساتھ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اوور نائٹ اس کلچر کو مرج کر کے اپنے گھر میں ایک نیا کلچر ڈیولپ کرنا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کچھ ہسبینڈ کی مرضی سے ہوگا، سارا کچھ وائف کی مرضی سے ہوگا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں ایکٹیوسٹ ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری بیوی پریگمیٹسٹ ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ میں پریگمیٹسٹ ہوں اور وہ زیادہ جو ہے وہ تھنکر ہے، اینڈ سو فورتھ. یہ پرسنالٹیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، سو دیٹ یو کین ڈیل ود دیم. اس سے اپنے گھر کا کلچر ڈیولپ کرتے ہیں. حقوق و فرائض کی ہم نے بات کر دی ہے. ایسے ہی ہیونگ، یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے ہم روایتی شرم کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے فقہا نے ان پہ پورے چیپٹرز لکھے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور فزیکل ریلیشن شپ، یور میرج ڈپینڈس آن دیٹ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پرسنالٹیز، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ سائیکالوجی آف ایچ ادر. اینڈ if you can understand all those things, there is no reason to think کہ وہ شادی ناکام ہوگی. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم سٹیٹس کو دیکھیں تو جو لوگ ان 3 چیزوں کو اچھی طرح سے ماسٹر کرتے ہیں ان کی شادیاں بہت بہتر ہوتی ہیں. ان میں یہ ہے کہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں نا، جس کو آپ نے پہلے میں جس کو کہا تھا کہ شادی میں شرک نہیں ہونا چاہیے، الفاظ اگر میں نہیں صحیح استعمال کر رہی تو اس کو کریکٹ کر لیجیے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو میں ریفریز کروں گی کہ کنٹرولنگ دونوں ہی ہوں گے تو اینڈ اپ فیلئر ہوگا. کنٹرول نہیں کریں، انسان کنٹرول نہیں ہوا کرتے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے یہ بات کہی کہ جو ہے اپریسیشن، ٹھیک ہے. اپریسیشن سیکھ نہیں لیجیے. میں اس کو آپ کو سمجھاتی ہوں. جو ہوتی ہے نا کنفلکٹ مینجمنٹ، اس کے اندر ہم نے پازیٹیوٹی کو سامنے لانا ہوتا ہے. اور کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، خواہ وہ جتنی مرضی بیٹر ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اچھا ایلیمنٹ ہوتا ہے. وہ ہوگا بہت چھوٹا سا. ہم نے ہماری ساری کی ساری جو ورکنگ ہے اس چھوٹے سے ایلیمنٹ کو ایکسپینڈ کرنے پہ ہے. یہ جو انسانوں کے تعلقات کا جو ہے نا یہ بنیاد ہے.
اچھا جو لوگ جو ہے نا پازیٹیو چیزوں پر فوکس کرنا سیکھ جاتے ہیں, اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ہمارے لا آف اٹریکشن کے مطابق جب جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہ گرو کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے نا پازیٹیوٹی پہ کرنا ہے فوکس. اور وہی بات ہے, ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری اچھی چیزوں کو ہم کہتے ہی نہیں ہیں, دے آر دیئر, بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ 70 سے 80% اچھی چیزیں ہوتی ہیں, 20% صرف بری ہوتی ہیں. بری ہمارے لیے وبال جان بنی رہتی ہیں, اچھی چیزوں کو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے. اور میں اگین دوبارہ آپ لوگوں کو ہنی مون پیریڈ کی طرف لے کے جاؤں گی, کیونکہ آپ نے ابھی فزیکل ریلیشن شپ کی بات کی. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے فزیکل ریلیشن شپ ان پہلی 2 چیزوں کا آؤٹ کم ہوں گے. یہ ایک سیدھا ایک ٹیسٹ ہے. اگر آپ کی یہ پہلی والی 2 چیزیں اچھی ہوں گی, خود بخود فزیکل ریلیشن شپ اچھے ہوں گے. اگر یہ نہیں ہوں گی تو آپ کے فزیکل ریلیشن شپ نو میٹر وٹ ایور یو ڈو, جتنی مرضی ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں, ادویات, کوئی چیز کوئی ورک نہیں کرے گی. سائیکولوجیکل ہے یہ بات ہے. اسی لیے میں اس تیسری چیز کو اتنی وہ نہیں سمجھتی, وہ ان کا میں حصہ سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ آپ ہنی مون پیریڈ کے اندر جائیں, کیمسٹری آپ کی میچ کر چکی ہے. الحمدللہ اللہ نے بہت بڑا جو کام تھا نا وہ ہو چکا ہے, کیونکہ کیمسٹری اگر میچ نہیں کرتی پھر وہ چلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ سارا یہ کہ ہنی مون پیریڈ میں آپ نوٹس کیا کرتے تھے, آپ جینوئنلی اپریشیٹ کیا کرتے تھے, آپ ایکنالج کیا کرتے تھے. اور یہ ایکنالجمنٹ آپ کے الفاظ سے ضروری نہیں ہے, یہ دوسرے کو پتا ہوتا تھا. ہی نوز. اچھا, ہماری شادیوں میں جو سب سے بڑی گڑبڑ یہی ہوتی ہے کہ ہم بڑی جلدی وہ ہی نوز والا جو ہے نا, یا وہ نوٹسنگ والا, اس کو بھول جاتے ہیں. عورتیں کئی دفعہ بچوں میں پھنس کے بھول جاتی ہیں, اور مرد جو ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے عورتوں کو کبھی کبھی خیال آ بھی جاتا ہے, وہ کوشش بھی کرتی ہیں, تو پھر وہ دونوں کو ایک دوبارہ اس پہ فریکوینسی پہ سیٹ کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ عقل مند عورتیں, تو ویسے میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس ایسی عورتوں کے نے اپنے تجربات شیئر کیے جنہوں نے اپنے باقاعدہ ان سب چیزوں کو ریوائیو کرنے کے لیے سسٹم بنا رکھے تھے. آئی واز ویری مچ امپریسڈ. انہوں نے وہ جس طرح پروگرام کیا ہوا تھا, اس کو جیسے ہم نے ٹائم ٹیبل بنائے ہوتے ہیں اس کے ساتھ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات نہیں بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا, تو جو سسٹم بنا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد آپ کی جو ہے سائیکی خود ہی الائن کرنے شروع کر جاتی ہے. تو آئی واز ریئلی ویری مچ امپریسڈ بائی دیٹ آل. یہ بڑی زبردست. میں صرف 30 سیکنڈ میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں جو کہ ہر روز ہوتی ہے. کھانے پہ لٹرلی کھانا اچھا بنا تھا, ہاں اچھا بنا تھا, تعریف کیوں نہیں کی؟ اگر میں نے نقص نہیں نکالا نا تو یہ تعریف ہی ہے, یہ اچھا ہی ہے نا, یہ اچھا ہی ہے, نقص جو نہیں نکالا ہے بائی ڈیفالٹ. اچھا یہ میں بھی کرتا ہوں ایکچولی, تو دس از وائی آر یو ایم ٹاکنگ ٹو مائی اون سیلف. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک چھوٹا سا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, یہ اس کا ایکسپریشن ہے ایک. تو یہ باقی چیزوں میں بھی جب جانا شروع ہوتا ہے, کھانے پہ شاید یہ چیز میٹر نہ کرتی ہو, لیکن یہ باقی چیزوں میں بھی یہ چیز پرمیٹ کرتی ہے کہ ہر چیز میں ہی اگر میں نے کوئی نقص نکالا تو یہ ٹھیک ہی ہے. سم ٹائمز اٹ از گڈ ٹو بی ہرڈ دیٹ یو آر گڈ. آل اٹ ٹیکس از جسٹ say it man. Let me say کہ it's not sometime. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا, جو سب سے زیادہ بے نیاز ہے, وہ اپنی تعریف سننا چاہتی ہے. آپ دیکھ لیجئے جو ذکر الہی ہے وہ سب سے اہم ہے. تو it's not sometime, it's all the time. بالکل ٹھیک. ایک سوری بڑا امپورٹنٹ, لیکن جینوینٹی یعنی اس میں سچائی ہونا ضروری ہے. یہ جو تم نیلم پری ہو نا, یہ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے. آپ نے وہ ابھی ہم نے بردر کہہ رہے تھے نا کہ اگر تو ہم نے وہ نظام بنا لیا تو پھر یہ کہ اتنی دفعہ کرنا ہے تو وہ پھر چیز بڑی مکینک بھی ہو جائے گی. تو اس کا عورتوں کو بھی بڑی جلدی پتہ چلتا ہے اور مردوں کو بھی بہت جلدی پتہ چلتا ہے. جو تعریف کرنی ہے تھوڑی کرنی, لیکن ہونی جینوئن, سالڈ تعریف. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرسٹ لوز نہیں کرنا چاہیے. جھوٹی تعریف کر کے نا بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ حدیث میں مرد حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے تعریف کرنے کے لیے. کچھ گنجائش ہم دے لیتے ہیں حدیث کی بنا پہ, لیکن کام تو وہی چیز دکھاتی ہے نا جس میں اصلیت ہوتی ہے. تو یہ کہ آپ ایسا کریں, نہ تعریف کریں ان چیزوں کی جن کی آپ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں, ان چیزوں کی کر دے جو ان میں واقعی ہے. ہو سکتا ہے کہ بندہ کیل سیدھا رکھ کے اس کو تھوڑی سا لگا لیتا ہے, اسی کو پکڑ لو, بالکل صحیح, اسی سے پکڑ لو. ٹوٹلی ایگری. ایک